بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب حسين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين. وصلى الله على سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد. صلى على محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، اولاً خداوند کریم کا سپاس و شکر کہ اس نے توفیق دی کہ آپ کے درمیان حاضر ہو سکوں اور اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ بعض معروضات بالخصوص اپنے جوانوں کے درمیان منتقل کر سکوں۔ بزرگ ہم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ ثانیاً شکر گزار ہوں برادر عزیز عاصم باقری صاحب کا، جو اس وقت سخت مشکلات سے دوچار ہیں۔ ان کے بڑے بھائی جو موت و حیات کے درمیان ہیں اور ان کو برین ہیمریج ہوا وینٹیلیٹر پہ، ان کے لیے آپ ذرا دعا کیجیے اور ان کی سلامتی کے لیے مل جل کر ایک صلوات بھیجیے گا پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہمارے بڑے بھائی جو ہم جیسوں کے لیے آئیڈیل مولانا سید نجیب زیدی صاحب، آپ لوگوں نے انشاءاللہ بھرپور استفادہ کیا ہوگا۔ ان کے بعد بہرحال میرا پہنچنا یہ جسارت ہے خود ان کی شان میں، لیکن در حسین پر بہرحال جب توفیق نصیب ہو جائے میں گفتگو شروع کرتا ہوں۔ بڑی باعظمت ذات ہے سرکار سید الشہداء مولا امام حسین کی، اور یہ ایام غم در حقیقت اپنے وجود میں انقلاب پیدا کرنے کا ایک ذریعہ۔ مجالس کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، جلوسۂ عزا کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، دینی پروگرامز کے انعقاد و اہتمام میں اضافہ ہوا ہے، کثرت آپ کے پیش نظر ہے، لیکن ہمیں ذرا سا دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان مجالس کے ذریعے بجائے اس کے کہ ہماری روح انقلابی ہو، حسینی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ بے روح دین ہمارے جوانوں تک منتقل کیا جا رہا ہو۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، اور ان کا یہ نصیحت آمیز فقرہ ہے کہ تمہاری مجلسیں، تمہارے بیانات، تمہارے نعرے جگہ دینے والے ہوں، لوگوں کو سلانے والے نہ ہوں۔ ایک واقعی معنی میں عالم وہی ہے جو لوگوں کو فقط ریاکاری کی طرف دعوت نہ دے بلکہ یاد خدا کی جانب متوجہ کرے۔ افسر قزلباش افسر لکھنوی کہتے ہیں کہ ہم ہی نے گیسوئے تہذیب بھی سوارے ہیں، فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں، ہم ہی نے علم و ادب کو حیات بخشی ہے، یہ مجلسیں نہیں تعلیم کے ادارے ہیں۔ بانی تنظیم خطیب اعظم محسن قوم علامہ غلام عسکری علی اللہ مقامہ، جن کے مکتب کے ہم پروردہ، کہا کرتے تھے کہ عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن کرو۔ لہذا کوشش یہی ہوگی کہ وقت ضائع نہ ہو اور آیات و روایات معصومین اور سیرت اہل بیت طاہرین کے تناظر میں تقریباً 1 گھنٹے پر مشتمل گفتگو آپ کے حضور پیش کر سکوں ان 5 راتوں میں۔ عموماً ہمارے یہاں مجالس اعزا کا آغاز سوزخانی سے ہوتا ہے، منقبت خوانی سے ہوتا ہے، سلام کے ذریعے ہوتا ہے، مرثیے کے ذریعے ہوتا ہے، پیشخانی کے ذریعے ہوتا ہے، جبکہ ذات سرکار سید الشہداء کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہماری مجالس اعزا کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونا چاہیے۔ مجھے یہاں کی صورتحال کا اندازہ نہیں، آج مودی سرکار کی کرم فرمائی کہ میں 12 گھنٹے میں لکھنؤ سے بائی ٹرین بنارس پہنچا ہوں، تقریباً 300 کلومیٹر۔ بعض افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو فصلی کتاب بنا دیا ہے، موسمی کتاب بنا دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے چونکہ قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے، لہذا قرآن مجید کے سلسلے میں گفتگو ماہ رمضان میں کی جانی چاہیے، محرم و سفر کو چھوڑ دینا چاہیے فضائل و مصائب امام حسین اور اہل بیت طاہرین کے لیے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ کم علمی کا نتیجہ ہے۔ قرآن کوئی فصلی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی موسمی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید مردوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید
مردہ ضمیر انسانوں میں روح خدا پھونکے جانے والی کتاب ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا ابھی چند ایک مطالب کے آخر امام حسین اور قرآن مجید کے درمیان کتنا عمیق رابطہ ہے، اور جس دن یہ رابطہ ہماری سمجھ میں آ گیا، ہماری کوئی صبح بغیر قرآن کے نہیں ہوگی، ہماری کوئی رات بغیر قرآن کے نہیں ہوگی، ہمارا کوئی کاروبار بغیر قرآن کے نہیں ہوگا، ہمارا کوئی سفر بغیر قرآن مجید کے نہیں ہوگا۔ مولا امام حسین پڑھیے آپ خطبات امام علی مقام کے، مثلا قرآن مجید کے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 23 کی بار بار تلاوت کرتے ہیں۔ مکے سے نکل رہے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 23، آپ جا کر کے مطالعہ کیجئے گا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مکے سے باہر نکلے خطبہ دے رہے ہیں، کسی مقام پر پہنچ کر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ۔ اگر شہداء کی خبر شہادت مل رہی ہے تو پھر امام علی مقام اسی سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کر رہے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ۔ یہ وہی آیت کریمہ ہے جسے نبی اکرم جنگ احد میں شہید ہو جانے والے شہداء کی قبروں پر جانے کے بعد پڑھا کرتے تھے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ۔ تو پہلا رابطہ سید الشہداء اور قرآن مجید کے درمیان کیا ہے کہ امام عالی مقام نے اپنے خطبات میں جگہ جگہ پر متعدد قرآن مجید کی آیتوں کو استعمال کیا ہے۔ دوسرا رابطہ جو بہت اہم ہے وہ ہے لوگوں کے شکوک اور شبہات کا جواب دیا جانا قرآن مجید کے ذریعے۔ توجہ کیجیے گا، یہ پیغام ہے والدین کے لیے، پیغام ہے نوجوانوں اور بچوں کے لیے، تمام بالغ بچوں اور بچیوں کے لیے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں سے بے تکی محبت کرتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے بچہ بالغ ہو جائے اس کے اوپر روزہ فرض ہے، نماز پڑھنا ہے، لیکن خدا سے زیادہ محبت کرنے لگتی ہے جب ماں تو بچی بالغ ہے، نہیں روزہ مت رکھو، گرمی بہت زیادہ ہے، کورس تمہارا بڑا سنگین ہے، نمبر کم ہو جائیں گے، دنیاوی امتحان میں نمبر کم ہو جائیں اس کی بڑی پرواہ ہے، آخرت کے امتحان کے بارے میں والدین نہیں سوچتے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، چونکہ میں بھی 2 بچوں کا باپ ہوں، کہ اگر بچہ امتحان میں نمبر کم لاتا ہے تو ہم غصہ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن جتنا غصہ اس دنیاوی امتحان میں نمبر کم لانے پر کرتے ہیں، اگر اس کا 1/4 غصہ بھی صرف اس بات پر کرنے لگیں کہ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، تم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو، تو سماج ہمارا مہدوی سماج ہو جائے گا، پھر امام کے آنے کی راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ تو کیا ہمیں والدین کی ہر جگہ اطاعت کرنی ہے؟ توجہ کیجیے گا، چند طرح کی اطاعتیں قابل تصور ہیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ کبھی اطاعت مطلق اطاعت ہے، حکم خداوند سبحان کے سامنے ہمیں اپنے سر تسلیم کو خم کرنا ہے۔ اب وہاں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں سما رہی ہے، لاجک نہیں ہے، منطق نہیں، پروردگار نے کہا نماز فجر 2 رکعت۔ مثال کے طور پر ہمارا سماج جو توہمات و خرافات اور بیجا رسومات میں جکڑا ہوا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں ایک بڑی تعداد ہمارے اپنے سماج کے افراد کی اور ہمارے ہندوستان کے عوام کی وہ ہے جو جھوٹے باباؤں کے دام فریب میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ آپ ٹرین کے ڈبوں سے لے کر کے سڑک کی شاہراہوں پر دیکھ لیں گے تو آپ کو اسٹیکرز نظر آئیں گے، ان کے اعلانات اور اشتہارات نظر آئیں گے، بچہ نہیں ہو رہا ہے فلاں بابا کے پاس چلے جائیے، پیسہ نہیں ہے فلاں کے پاس چلے جائیے۔ اور پہلی فرصت میں انسانی ذہن میں کیا آتا ہے؟ کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ اگر وقت رہا تو شاید میں اور مزید اشارہ کروں گا اس موضوع کی جانب، چونکہ دیکھ رہا ہوں حتیٰ ان مقدس لباسوں کو زیب تن کرنے والے افراد اب سادہ لوح مومنین کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، تو ایک اطاعت مطلق اطاعت ہے جہاں پروردگار کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دینا ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں مثال کے طور پر کبھی بھی کسی مکان کو، کسی زمین کو لوگ
منحوس زمین یا منحوس مکان کہہ دیتے ہیں. ایک انگلش دانشور ہے جس کا نام ہے ویلٹر، اس نے کتاب لکھی ہے. اپنے دوست کا تذکرہ کرتا ہے کہ ہمارے دوست نے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا اور ہم لوگوں نے اصرار کیا بھائی اب اس پہ مکان بناؤ. وہ جاتا ہے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے، پھاوڑا مارا، پھاوڑا ٹوٹ گیا، واپس آ گیا، زمین منحوس ہے. پھر چند دن گزرے، لوگوں نے پھر اکسایا بھائی چلو مکان بناؤ، کب تک کرائے کے مکان میں رہو گے. دوبارہ گیا، دوبارہ یہی حادثہ پیش آیا، زمین منحوس ہے، واپس آ گیا. تیسری بار گیا، بہرحال جیسے تیسے مکان اس کا بن گیا، لیکن مکان میں شفٹ ہوتے ہی اس کا باپ مرا، اس کا بھائی مرا، اس کا بیٹا مرا. پھر وہ مکان چھوڑنے پر مجبور کہ مکان منحوس ہے، ہمیں راس نہیں آ رہا ہے. آپ انصاف سے بتائیے ان افراد خانہ کی موت اور اس زمین کے درمیان کون سا رابطہ ہے جسے عقلی رابطہ کہا جائے، منطقی رابطہ کہا جائے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. ہو سکتا ہے بیمار رہے ہوں، ہو سکتا ہے ان کی عمر مکمل ہو چکی ہو. قرآن مجید نے 1400-1500 آیات بیان کی ہے موت کے سلسلے میں، جہاں مالک کہتا ہے اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہ ہم نے آپ کو بھی ابدی حیات کا مالک نہیں بنایا ہے، آپ بھی مالک کی بارگاہ میں واپس آئیں گے. لیکن جہاں پروردگار عالم کی شریعت نے ہمیں حکم دیا وہاں ہمیں سر تسلیم خم کرنا. مثال کے طور پر روایات معصومین میں ہے جب زنا زیادہ ہوگا تو زلزلے بڑھ جائیں گے. تو بظاہر اس بدکاری اور زلزلے کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن چونکہ شریعت نے کہا ہے، معصومین کے فرامین موجود ہیں، اہل بیت طاہرین کے ارشادات موجود ہیں، لہذا ہمیں بدون چون و چرا اس کو تسلیم کر لینا. یہ ہے مطلق اطاعت. لیکن کبھی اطاعت مشروط ہے. ایک خاتون کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی کب تک؟ جب تک حکم خدا کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو. لیکن اگر حضرت شوہر فیشن کی زد میں آ کر کے تھوڑا سا پیسہ ہو گیا ہے، تو اسمارٹنس آ گئی ہے، جدت پسندی کے نام پر ثقافتی الغار کی زد میں آ کر کے اپنی خاتون سے کہیں کہ آج تمہیں بغیر حجاب کے میک اپ کر کے ہمارے دوستوں کے درمیان چلنا ہے، تو کیا خاتون کو وہاں بھی اپنے شوہر کی بات ماننی ہے؟ نہیں تسلیم کرنا ہے. اور یہ ہو رہا ہے سماج میں. اسی طرح اولاد اپنے والدین کا کہنا کب تک مانے گی؟ جب تک حکم خدا کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو. دیکھیے سید الشہداء امام عالی مقام نے قرآن مجید کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے اور لوگوں کے شکوک اور شبہات کا جواب دیا ہے قرآنی آیات کے ذریعے. عمرو عاص آپ سب جانتے ہیں کون ہے، پڑھیے آپ صفین کو. کیا عظیم معرکہ ہے، لاکھ افراد پر مشتمل لشکر ہے امیر المؤمنین کا، لاکھ افراد پر مشتمل لشکر ہے امیر شام کا. اور پھر جنگ صفین میں 45,000 ادھر کے مارے گئے، 25,000 امیر المؤمنین کے لشکر کے افراد جام شہادت نوش کرتے ہیں. اور پیغمبر خاتم کی پیشین گوئی صادق نظر آتی ہے کہ جب پیغمبر نے فرمایا تھا اے عمار یاسر تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. آپ سمجھیے گا، عمرو عاص بعد شہادت جناب عمار یاسر معرکہ صفین میں امیر شام سے یہی کہتا ہے، کتنا مکار ہے دیکھیے کہ لوگوں نے چمی گوئیاں شروع کر دی ہیں، پیغمبر کی پیشین گوئی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، لوگ سمجھ گئے ہیں وہ باغی گروہ ہمارے سوا کوئی اور نہیں. آپ توجہ کیجئے گا، میں اپنے پردھان منتری کے سانسد چھیتر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، لہذا یہ بات کہنا چاہتا ہوں. جیسے ہی عمرو عاص نے معاویہ سے ڈر کے عالم میں یہ بات کہی، معاویہ کہتا ہے گھبراتے کیوں ہو، صبح ہونے دو، میں ایک تقریر کے ذریعے کام برابر کر دوں گا. یہی آج ہو رہا ہے، کتنی ساری پریشانیاں ہیں، کتنے سارے مسائل ہیں، کتنے سارے مشکلات ہیں، مہنگائی کہاں ہے، بے روزگاری کہاں ہے، لیکن یہ آتے ہیں اور من کی بات کر کے چلے جاتے ہیں. اور پھر سادہ ہمارے عوام اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، کبھی رو کر کے، کبھی ہنس کر کے. بہرحال امیر شام نے صبح نمودار ہونے کے بعد تقریر کی اور کہا اگر علی مرتضی غلطی نہ کرتے ماد اللہ اور عمار یاسر کو لے کر نہ آتے تو عمار یاسر قتل نہ کیے جاتے. لوگوں نے کہا بہت خواب، بہت اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے. یہ وہ عمرو عاص ہے. اس کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن عمرو عاص، جو صفین میں امیر المؤمنین کے مقابلے میں تلواریں چلانے والا تھا. آپ توجہ کیجئے گا، بعد شہادت امیر المؤمنین عبداللہ ابن عمرو عاص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک
نواس رسول مصباح الہدا امام حسین داخل ہوتے ہیں، فوراً ایک جملہ کہتا ہے، جو شخص زمین و آسمان کی محبوب ترین ہستی کو دیکھنا چاہے وہ حسین کے چہرے پر نگاہ ڈالے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، اتنا بڑا انقلاب تمہارے وجود میں کہاں سے آ گیا؟ کل تک تم ان کے بابا کے مقابلے میں تلواریں چلایا کرتے تھے، کل تک تم ان کے بابا کے مقابلے میں میدان جنگ میں نظر آتے تھے، آج تم ان کی فضیلتوں کا اقرار کر رہے ہو۔ اب عبداللہ ابن عمرو عاص کہتا ہے، دیکھو بھائی مجھے معلوم ہے کہ علی حق پر تھے، لیکن میں اپنے باپ کے حکم کے سامنے مجبور تھا کہ ان کے مقابلے میں جاؤں، تلواریں چلاؤں، چونکہ قرآن کہتا ہے ماں باپ سے اف بھی نہیں کہنا ہے۔ دیکھیں قرآنی آیت کے ذریعے اس نے کیسا شبہ ایجاد کیا۔ لے کر پہنچے ہیں یہ سارے افراد امام حسین کی خدمت میں۔ مولا امام حسین نے سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ پڑھی، جہاں مالک کہتا ہے کہ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ شرک کی دعوت دیں فلا تطعہما، خبردار اپنے ماں باپ کی اطاعت مت کرنا۔ اور پھر اس پر مہر لگائی ہے نبی خاتم کی حدیث بیان کر کے، کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ میرے جد نبی خدا نے فرمایا تھا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں معصیت پروردگار ہو رہی ہو، خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں اپنے جیسے بندوں کی تمہیں اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو قرآن مجید اور امام حسین کے درمیان دوسرا رابطہ کیا ہوا کہ امام نے شک و شبہے کا جواب دیا ہے قرآنی آیات کے ذریعے۔ اور میں بیان کروں گا امام سجاد نے بھی اسی کارنامے کو کنٹینیو کیا، تمام معصومین نے۔ امام حسین کا ایک اور کارنامہ ہے قرآن مجید کے سلسلے میں، جس کے بارے میں علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ 4 ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے اپنی ظاہری دنیاوی حیات کے بعد گفتگو کی ہے۔ پڑھیے گا کتاب الحیوان، علامہ دمیری مشہور و معروف عالم۔ ان میں پہلی ذات ہے جناب یحییٰ کی، جنہوں نے اپنی شہادت کے بعد گفتگو کی۔ ایک ذات ہے مومن آل یاسین کی، قرآنی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ تیسری ذات ہے جناب جعفر ابن ابو طالب کی، جنہوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اور چوتھی ذات ہے کس کی؟ فرزند رسول امام حسین کی، جنہوں نے نوک نیزہ کی بلندی سے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی اور پھر دنیا کو پیغام دیا جو مرنے کے بعد تلاوتوں کا محتاج ہو وہ عام انسان ہوا کرتا ہے، اور جو اپنی شہادت کے بعد نوک نیزہ کی بلندی سے قرآن کی تلاوت کرے وہ فرزند زہرا، مصباح الہدا، قتیل نینوا، چہرہ اسلام کے ضیاء حسین ابن علی ہوا کرتا ہے۔ یہ 3 رابطے۔ چوتھا رابطہ سید الشہداء اور قرآن مجید کے درمیان، ایمان عالی مقام۔ آپ سوچئے مجھ جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم، ایک معمولی سے طالب علم، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم آیات کو بیان کریں، روایات کو بیان کریں، تو کیا امام حسین کا کام اس کے سوا کچھ اور رہا ہوگا؟ یقیناً امام کا کام یہی کام ہے، قرآنی آیات کی تفسیر کو بیان کرنا۔ لیکن بہت خوب لکھا ہے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے، میں وقار تشیع کہتا ہوں، پڑھیے آپ ان کے افکار کو، پڑھیے ان کے نظریات کو، پڑھیے ان کی کتابوں کو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے مظالم میں ایک یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت طاہرین کے علمی آثار کو مٹانے کی انتھک کوششیں کی۔ آج کی تاریخ میں اگر امام حسین کی بیان کردہ آیات اور ان کی تفاسیر کو محققین نے یکجا کیا ہے تو ان کی تعداد فقط 30 آیات تک پہنچی ہے، بس باقی سب ضائع ہو گئی۔ میرے عزیزو، اگر آج ان 30 آیات قرآن مجید اور ان کی بیان کردہ تفاسیر کو جو ذات امام حسین سے ہم تک پہنچی ہے اس کی پاسبانی ہم نے نہیں کی تو ہمارے دشمن اسے بھی ہم سے غارت کر دیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ مجالس نہیں ہو رہی ہیں، میں نہیں کہتا کہ دینی پروگرامز نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آپ ذرا تصور کیجئے امام حسین اور ہمارے درمیان 4 طرح کے رابطے ہونے چاہیے۔ پہلا رابطہ وہ ہے عاطفی رابطہ، محبت والا رابطہ، اور یہ رابطہ فقط شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، فقط ان سے مخصوص نہیں ہے جن کے ہاں ولایت امیر المؤمنین اور جن کے ہاں عشق اہل بیت طاہرین، جس کے ہاں رسول اور آل رسول کی محبت پائی جاتی ہے۔ تو دنیا کا تمام حق پسند انسان محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جب کبھی نام حسین سنتا ہے، جب کبھی جناب علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ سنتا ہے، جب کبھی جناب سکینہ کی یتیمی کا تذکرہ ہوتا ہے تو صرف شیعہ نہیں روتے ہیں، بہت سارے اہل سنت، بہت سارے ہمارے ہندو حضرات، بہت سارے ہمارے مسیحی، بہت سارے ہمارے دیگر دھرموں سے تعلق رکھنے والے افراد۔ آپ پڑھیے کیا کہا ہے مثلا توماس کارلائل نے امام حسین کے سلسلے میں، پڑھیے آپ
کیا کہا ہے شیخ محمد عبدو جیسے مفتی اعظم مصر نے امام حسین کی مظلومیت کے سلسلے میں؟ پڑھیا کیا کہا ہے مثال کے طور پر محترمہ سروجنی نائیڈو نے؟ کیا کہا ہے بابا قوم مہاتما گاندھی نے؟ اور نہ جانے کتنے ایسے افکار. کیا کہا ہے انتن بارا نے کتاب لکھی الحسین فی الفکر المسیحی، حسین ابن علی مسیحی آئیڈیالوجی میں. اور پھر یہیں پر پیش کر دوں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مسیحی ہیں، لکھتے ہیں ہمارا سلام ہو حسین ابن علی پر، جنہوں نے اپنی ایک شہادت کے ذریعے دنیا کی مظلوم قوموں کو ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے کا ہنر سکھا دیا. آپ یقین جانیے کوئی بھی انقلاب ہو، تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، جس انقلاب کا سرا کربلا تک پہنچا ہے وہی انقلاب چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. اور میں پیش کروں گا آئندہ آنے والی مجالس میں کہ کیا ہے اس عزاداری کی اہمیت اور آیا ہم نے اس کی پاسبانی کے لیے کچھ کیا نہیں. وہ جملہ ٹھیک ہے کہ ہم عزاداری کی حفاظت نہیں کرتے، عزاداری ہماری حفاظت کرتی ہے، تھوڑا سا اس بارے میں اب سوچنا ہوگا. دوسرا رابطہ جو امام حسین اور ہمارے درمیان برقرار ہونا چاہیے وہ رابطہ ہے اخلاقی رابطہ. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، خدا سخن جناب میر انیس علی اللہ مقامہ کے مرثیوں میں ہمیں رسمیں نظر آتی ہیں. اس دور کے تقاضے کے تحت میر انیس نے کربلا کو پیش کیا اور واقعی میں خدا سخن کہلائے. ہمارے سماج نے میر انیس علی اللہ مقامہ کے مرثیوں سے رسموں کو تو لیا، لیکن وہی میر انیس اپنے مرثیوں میں رشتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نند بھاوج کا رشتہ کیا ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ کیا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ کیا ہے، ماموں بھانجے کا رشتہ کیا ہے، میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ کیا ہے. سماج نے ان رشتوں کی قدر نہیں کی، ایک چیز لے لی دوسری چیز چھوڑ دی. نتیجہ کیا ہے؟ طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ جوان زوجین آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، گھر کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے، معاملہ کورٹ کچہری تھانے کوتوالی تک پہنچ رہا ہے اور مجلسیں خوب ہو رہی ہیں. اخلاقیات، اس کی قدر کی جانی چاہیے، بالخصوص حفظ مراتب کا خیال کیا جانا چاہیے. تیسرا رابطہ جو ہمارے اور امام حسین کے درمیان ہے جو بہت اہم ہے، جس کو سیکولر دماغ والے افراد کہتے ہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں مجلسیں کرو، گریا کرو، کالا لباس پہنو، لیکن خبردار وقت کے ظالم حکمرانوں کو کچھ مت کہو. ہیں ایسے افراد کہ اگر آپ نے کہیں کسی سرکار کی ذرا سی مخالفت کر دی تو ان کو برا لگ جائے گا. یہ وہی کردار ہے جو امیر شام کا تھا. امیر شام نے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید کی تفسیر تو بیان ہوگی لیکن استاد ہم معین کریں گے. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، مفسر ہم دیں گے. جب جناب ابن عباس شاگرد رشید امیر المؤمنین گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں لوگ مفاہیم قرآن کو سننا چاہتے ہیں، تشنا ہیں، قرآن مجید کی تفسیر سے آگہی چاہتے ہیں، ہم قرآن کی تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں. امیر شام نے یہی تو کہا تھا. نہیں، وجہ پوچھی کیوں؟ کہتا ہے مجھے معلوم ہے جب تم قرآن مجید کی تفسیر بیان کرو گے بظاہر آیہ تطہیر کی تلاوت کرو گے، لیکن آیہ تطہیر کے ضمن میں فضیلت فاطمی کا تذکرہ ہوگا اور فضیلت علوی کا تذکرہ ہوگا. ڈر ہے. میں آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ کا ٹکڑا پیش کروں، پھر امام حسین کا وہ فرمان ذہن میں رکھیے، ان للقرآن ظاہرا وباطنا ولبطنہ بطن الی سبعۃ ابطن. قرآن کا ظاہر، قرآن کا باطن، قرآن کے باطن میں باطن، یہاں تک کہ قرآن مجید میں 7 بطون پائے جاتے ہیں. توجہ کیجئے گا، پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو اپنا کھانا دیکھنا چاہیے، یہ ترجمہ ہے اس کا. تو کیا مطلب جب انسان دسترخوان پر پہنچے تو سب سے پہلے وہ جا کر کے دیکھے کہ مینو کیا کیا آئٹم ہے؟ یہ مقصد ہے پروردگار کا کہ انسان جا کر کے وہاں بوٹیاں تلاش کرے، مٹن اور چکن میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے؟ نہیں. مفسرین نے بیان کیا، لوگوں نے غدیر کو محدود کر دیا. لوگ سمجھتے ہیں غدیر یعنی مرکز اعلان ولایت. نہیں میرے عزیزو، غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے. راز کب کھلا ہے؟ بعد شہادت امیر المؤمنین جب شہزادے دفن کر کے آ رہے ہیں، ایک گوشے سے گریہ وزاری کی آواز آ رہی ہے. دونوں متوجہ ہوئے، کیا دیکھا؟ ایک مفروق الحال، پریشان حال، مضطرب الحال. کیوں پریشان ہو؟ یہ گریہ کیوں؟
اس کا یہی تو جواب تھا. آنے والا آتا تھا, لقمے بنا کر کھلاتا تھا. 3 دن گزر گئے. شہزادوں نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ میرے بابا تھے, ضربت لگی, ہم دفن کر کے آ رہے ہیں, اب نہیں آئیں گے. اس واقعے سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا کہ غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے, بلکہ غدیر نام ہے مظلوموں کی پناہگاہ کا. غدیر نام ہے سماج کے بےکس افراد کی پناہگاہ کا. تو مفسرین نے کیا بیان کیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جا کر کے وہاں مٹن اور چکن اور کباب اور روٹی اور شیرمال اور قورمہ تلاش کرے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب انسان دسترخوان تک پہنچے تو ایک مرتبہ غور کرے کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے, کھانا حلال ہے یا حرام ہے. جب لقمہ اٹھائے تو غور کرے کہیں ایسا تو نہیں کہ پڑوس میں کوئی یتیم سسکیاں لے رہا ہے. عزیزان گرامی, لیکن منزل یہیں پر ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد کی منزل ہے وہ ہے تعویل قرآن کریم کی منزل. کہاں قرآن میں مالک کہہ رہا ہے کہ انسان کو اپنا کھانا دیکھنا چاہیے, کہاں 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا امام باقر فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ مَنْ يَتَعَلَّمْ عِلْمَهُ. بات کھانے کی ہو رہی تھی. امام پنجم اس آیہ کریمہ کی تعویل میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کو دیکھنا چاہیے وہ تعلیم کس سے حاصل کر رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں, بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. ہم نے ہمیشہ بچپنے سے سنا کہ مجالس اعضاء دینی درسگاہ, جہاں رنگ و نسل, عمر, سن کوئی قید نہیں. اگر دینی درسگاہ ہے یہ مجالس اعضاء تو اس کا مطلب یہ ہوا جو فرش اعضاء پر بیٹھا ہو, معذرت کے ساتھ, وہ ہے شاگرد. جو منبر پر آ رہا ہے وہ ہے معلم. پھر سے بیان کر دوں, منبر پر آنے والا ہے ٹیچر اور جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ. امام فرماتے ہیں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ تعلیم کس سے حاصل کر رہا ہے. میرے عزیزو, بس اتنی التجا کروں گا, نام حسین پر رنگین دیدہ زیب پوسٹر دیکھ کر کے, بڑے بڑے القاب و خطابات کو دیکھنے کے بعد اپنے قدم گھر سے باہر مت نکال لیجئے گا کہ مجلس میں شرکت کرنا ہے, بلکہ غور کر لیجئے گا کہ منبر پر آنے والا فاسد العقیدہ ہے یا عقیدے کی درستگی کے لیے آپ کے درمیان آ رہا ہے. آگے چلے آ رہے ہیں, پہلے غور کرنا ہوگا کہ آخر مل کیا رہا ہے. وہ بھی آج کے دور میں اتنا مصروف زمانہ ہے, معاشینی زندگی ہے, لوگ تیز رفتار سے دوڑتے اور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس میں پھر جوانوں نے بھی مجلسوں کی کیٹیگری بنا دی ہے. نوحے میں جانا ہے, ماتم میں جانا ہے, خطیب کی خطابت نہیں سننا ہے, اور بہت سارے مسائل. عزیزان گرامی, ہمیں قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا. پڑھیے گا آپ سورہ مبارکہ واقعہ. کریم پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون. پہلے قرآن کی عظمت کا قصیدہ پڑھا ہے. قرآن کریم ہے, قرآن مجید کو بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتے ہو. یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے, اور پھر پروردگار ہمیں متوجہ کر رہے ہیں, تم اس قرآن کے تئیں سستی کر رہے ہو. سستی کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر ٹوپی شیرواری ہیں, بظاہر امامہ ہے, ابا کبا ہے, ٹائی بیلٹ ہے, ڈگریاں ہیں, لیکن قرآن مجید تم نے اپنے گھر کے طاقوں پر تو سجا رکھا ہے, لیکن قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی نہیں کر رہے ہو. ہماری ہر صبح کا آغاز قرآن مجید سے ہونا چاہیے. میں پیش کروں گا 3-4 مشترکات اور پھر باقی کو کل پیش کروں گا کہ امام حسین اور قرآن مجید کے درمیان کتنے مشترک. مثلا ہم اور آپ امام حسین کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا شریک القرآن, اشہد انک قد تلوت الکتاب حق تلاوتہ. امام علی مقام کیا کہتے ہیں؟ انی احب الصلاۃ, مجھے نماز پسند ہے, وتلاوت کتاب اللہ, مجھے قرآن مجید کی تلاوت پسند ہے, والانفاق فی سبیل اللہ, راہ خدا میں خرچ کرنا مجھے عزیز ہے. یا پھر زیارت معصومین کا فقرہ ہے السلام علیکم ائمۃ المؤمنین و شرکاء القرآن, اے مؤمنین کے ائمہ, آپ پر ہمارا سلام کہ آپ قرآن مجید کے شرکاء ہیں. آپ توجہ کیجئے گا, قرآن اس عظیم کتاب کا نام ہے جس میں توریت کا علم ہے, جس میں انجیل کا علم ہے, جس میں زبور کا علم ہے. جامع کتب ہے قرآن مجید.
اسی طرح سرکار سید الشہداء امام عالی مقام میں تمام آسمانی کتابوں کا علم پنہا ہے. السلام علیک یا وارث التوراہ والانجیل والزبور، اے حسین آپ پر ہمارا سلام کہ آپ توریت، زبور اور انجیل کے وارث ہیں. اور آگے بڑھیے، مثلا قرآن مجید کے سلسلے میں ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو. اور اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں. کام کر رہے ہیں علماء، بہت ساری اپلیکیشن موجود ہیں، بہت سارے علماء حتیٰ ہمارے ہندوستان عزیز کے شیعہ مولوی قاریان قرآن کی تربیت کر رہے ہیں. اب بہانہ نہیں چلے گا، اب انداللہ مسئول ہوں گے اگر آپ نے قرآن کو نہیں سیکھا اور نہیں پڑھا. تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. امام عالی مقام کی زیارت کے لیے جب ہم اور آپ جائیں تو کیا ہے کہ ومش حافیہ، ننگے پیر جاؤ زیارت ہے امام حسین کے لیے. ومشی بمشی العبد الذلیل، ایک خاضع متواضع عبد حقیر بن کر دربار امام حسین میں اپنی حاضری درج کراؤ. قرآن آہستہ پڑھنا ہے. امام حسین کے حرم میں اگر حاضری دینا ہے تو آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھنا ہے. اور آگے بڑھیے، قرآن مجید کے سلسلے میں ہے قرآن پڑھو تو فقرؤہ بالحزن، غم و اندوہ کے عالم میں، حزین لب و لہجے میں. امام حسین کے سلسلے میں کیا ہے، یہ پیغام ہے ان برادران کے لیے جو نوحہ ہوتے میں مثال کے طور پر ہنستے ہیں، کلپس موجود ہیں. یہ پیغام ہے ان افراد کے لیے کہ جو ذکر سرکار سید الشہداء کے وقت مسخرہ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. اگر قرآن مجید کو حزین لب و لہجے میں پڑھنا ہے تو امام حسین کے لیے کیا، اذا اردت زیارت الحسین فزرہ وانت حزین، حسین کی زیارت کا ارادہ کرو تو غمگین انداز سے دربار حسین میں حاضری درج کرو. میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ امام حسین کی عظمت ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنے مرحوم باپ کو فراموش کر دیتے ہیں 20 سال 25 سال 30 سال بعد. لیکن اللہ رے عظمت ذکر سرکار سید الشہداء 14 صدیاں گزر گئیں، تذکرہ سید الشہداء اسی آب و تاب کے ساتھ باقی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بارونق طریقے سے دنیا کے گوشے گوشے میں امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور یہیں پر میں عرض کر دوں، ہم سب کی تمنا کیا ہے کہ ہم جائیں کربلا معلیٰ انشاءاللہ. اتنی عظمت ہے زیارت امام حسین کی کہ معصوم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین لماتوا شوقا، اگر امام حسین کی زیارت کی فضیلت کا علم ہو جائے تو لوگ شوق زیارت میں اپنا دم توڑ دیں. اب سمجھ میں آیا کہ عراق کے حالات بار بار کیوں خراب کیے جاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ مرجعیت کس طاقت کا نام ہے. اب سمجھ میں آیا کہ فرزند زہرا سید علی خامنئی اور سید علی سیستانی اور سید حسن نصر اللہ دنیا کی کن پاورز کا نام ہے. اب سمجھ میں آیا کہ دشمن کیوں بوکھلایا ہوا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ زیارت امام حسین پر پابندی متوکل کیوں عائد کرنا چاہتا تھا. میں پیش کروں آپ کے سامنے 17 مرتبہ متوکل ملعون نے حرم امام حسین کو نشانہ بنایا، کاشتکاری کا ارادہ کیا، پانی کا رخ موڑ دیا. اور جب کسی نے کہا بھائی متوکل تم مسجدیں بھی بناتے ہو اور مسجدوں کی جانب تم رخ نہیں کرتے ہو، مسجد کو توڑ دو، تو وہ کیا کہتا ہے، ہمیں معلوم ہے مسجد میں جانے والا نماز پڑھے گا، مسجد میں لیٹ کے سو جائے گا، مسجد میں جانے والے کی رفت و آمد سے ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہماری حکومت اپنی جگہ برقرار رہے گی. ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی زائر حسینی قبر حسین کی جانب آگے بڑھے گا تو اس کے جانے سے ہماری حکومت کو خطرہ لاحق ہوگا، چونکہ وہاں جانے والا تفریح کے لیے نہیں جاتا ہے، وہاں جانے والا سیر و سیاحت کے لیے نہیں جاتا ہے، بلکہ جب قبر حسین پر حاضری دیتا ہے تو اپنے ساتھ درس شجاعت لے کر واپس آتا ہے. پھر جب وہ جاتا ہے تو وقت کے ظالم ایوانوں اور حکمرانوں کو للکار کر کہتا ہے تم سب کے ساتھ ظلم کر سکتے ہو لیکن ہمارے ساتھ ظلم کا ارادہ مت کرنا. ہماری تاریخ بڑی سنہری ہے، ہمارے جوانوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، ہمارے خون سے گارا بنایا گیا، ہماری ماؤں کی گودیوں کو اجاڑا گیا، ہماری بستیوں کو تاراج کیا گیا، ہماری لائبریریوں کو جلایا گیا، ہمارے علماء کو سزائیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود
14 صدیوں سے شیعت کا پرچم افق عالم پر آفتاب عالم تاب بن کر چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کو بار بار نشانہ اسی لیے بنایا جاتا ہے، اور یہ بہترین موقع ہے کہ نظام مرجعیت کو ہم سمجھیں۔ ہم پیش کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں کہ کیا کہا اس سلسلے میں اسرائیل میں ہونے والی کانفرنس میں فوکویاما جیسے جاپانی محقق نے، کیوں کر اس مضبوط پلر کو کمزور بنانے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سرکار سید الشہداء اور قرآن مجید کے درمیان مختلف مشترکات اور متشابہات، مثال کے طور پر قرآن مجید کے سلسلے میں کیا ہے؟ ہدی و بشرا، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے۔ کس کے لیے؟ عام انسانیت کے لیے۔ کہیں مالک کہتا ہے قرآن ہدایت ہے للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے۔ کہیں مالک کہتا ہے للمسلمین، عام مسلمانوں کے لیے۔ کہیں پروردگار کہتا ہے ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے عام انسانیت اور بشریت کے لیے۔ لیکن کیا ہر ایک کو ہدایت مل جائے گی؟ ابھی آپ نے دیکھا دوبارہ وہ ملعون کل پھر سے ہریدوار کے جیل میں پہنچ گیا ہے، اور اب وہ خودکشی کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ ہر اس انسان کا انجام ہے جو قرآن کی شان میں جسارت کرے۔ پھر وہ زندہ نہیں رہے گا، پھر وہ آتم ہتیا کی کوشش کرے گا، خودکشی کرنا چاہے گا۔ اور ابتدا اچھی ہو یہ کمال نہیں ہے، بلکہ انتہا کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ حور کی تاریخ نے ہمارے لیے یہ کردار چھوڑا ہے کہ تمہاری ابتدا اچھی ہو یہ کمال نہیں، بلکہ کوشش کرو کہ اپنی انتہا کو اچھا کرو۔ حور کی ابتدا اچھی نہیں تھی، لیکن صبح عاشور اس نے اپنی انتہا اچھی کر لی کہ خمار بارابنکوی کو کہنا پڑا کہ قبر حور پر کوئی یہ کاش یہ مصرع لکھ دے، شام دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے۔ انتہا کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، ہر ایک کو قرآن مجید فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید کی مثال سورج جیسی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جو جوان جس کی صبح ہی 11-12 بجے ہو رہی ہو، کیا وہ سورج کی کرنوں سے فیضیاب ہوگا؟ وٹامن ڈی اسے ملے گا؟ جس طرح معدے کے مریض انسان کو لذیذ ترین غذائیں دے دیجئے اسے کوئی لذت محسوس نہیں ہوگی، اسی طرح نفس کے بیمار انسان کے سامنے لاکھ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے کوئی فائدہ اسے پہنچنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کا نفس طیب و طاہر ہے تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ صاحبان ایمان کون ہیں؟ جب الہی یاد کے چراغ روشن کیے جاتے ہیں تو ان کا دل منور ہوتا ہے۔ جب قرآنی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے پروردگار کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر قرآن مجید کتاب ہدایت ہے تو امام حسین امام ہدایت ہیں۔ روایت پیش کروں آپ کے سامنے۔ روایت کیا کہتی ہے؟ امام حسین تقریباً 4-5 برس کی عمر ہے، بزم پیغمبر میں پہنچے۔ نبی اعظم نے اپنے اصحاب کے درمیان کہا مرحباً بک یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت حسین ابن علی، خوش آمدید۔ نبی کی عمر کیا ہے؟ امام حسین کی عمر کیا ہے؟ رشتہ کیا ہے؟ نانا اپنے نواسے کو زمین و آسمان کی آبرو کہہ رہا ہے، زینت کہہ رہا ہے۔ منافق بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے ابی، فوراً اس کو اعتراض ہوا۔ وہ فوراً کہتا ہے اللہ کے رسول آپ بزرگ ہیں، آپ سینئر ہیں، زمین و آسمان کی زینت آپ کو ہونا چاہیے، یہ تو بچہ ہے، کمسن ہے۔ اس موقع پر پیغمبر نے قسم کھائی ہے، ہمارا اور آپ کا قسم کھانا کچھ اور ہے، لیکن اگر رسول اور آل رسول یا خود ذات حق قسم کھائے تو اس کا مطلب بات کوئی بہت وزنی ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی اس خدا کی قسم جس نے مجھے برحق مبعوث برسالت کیا ہے، حسین کی عظمتوں کو زمین والوں سے زیادہ آسمان کی بلندی پر رہنے والے جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ مِصْبَاحُ هُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، اور عرش اعظم کے داہنی سمت لکھا ہوا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ قرآن کتاب ہدایت تو ذات امام حسین بھی امام ہدایت۔ اب عزیزان گرامی آپ کے سامنے عرض کروں، قرآن مجید اللہ سے ملنے والا تحفہ، ذات سید الشہداء، ہادیے برحق حجت خدا۔ قرآن
نبی سے ملنے والی میراث، تو حدیث ثقلین کی روشنی میں خود ذات سید الشہداء نبی اعظم سے ملنے والی میراث، قرآن نور، امام حسین نور۔ قرآن مجید اس عظیم کتاب کا نام ہے، 14 صدیوں سے مسلمان پڑھ رہے ہیں، بشریت پڑھ رہی ہے، کوئی نہیں کہتا قرآن پڑھنے سے ہمیں تھکن محسوس ہو رہی ہے، کوہنگی کے آثار قرآن پر نظر نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح ذکر سرکار سید الشہداء 14 صدیاں گزر گئی، کوہنگی کے آثار نمایاں نہیں ہوئے۔ قرآن اہل باطل کے لیے موت کا سامان ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، درجنوں یوٹیوب چینلز ہیں جو قرآن کے سلسلے میں توہین آمیز پروگرامز کر رہے ہیں اسی ملک عزیز اور وطن عزیز ہندوستان میں۔ ہم خواب غفلت کا شکار ہیں، قرآن کے سلسلے میں توہین ہو رہی ہے، نبی اعظم کی شان میں توہین ہو رہی ہے، توحید پروردگار کے سلسلے میں شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم خواب غفلت کا شکار ہیں۔ ان سب کے لیے پیغام ہے، قرآن اہل باطل کے لیے موت کا سامان ہے، اسی طرح سید الشہداء امام حسین بھی باطل قوتوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ جناب ڈاکٹر عظیم امروہوی نے کیا خوب کہا کہ قرآن اور حسین کا پیغام ایک ہے، آغاز ایک، دونوں کا انجام ایک ہے، اعجاز ایک، دونوں کا اکرام ایک ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دونوں کمال علم کے پیکر ہیں دوستو، دونوں ہی بوسہ گاہ پیمبر ہیں دوستو۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان گرامی، اب میں یہاں سے اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں۔ مشہور معروف آیہ کریمہ ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ صاحبان ایمان کون ہے، نبی کا امتی کون ہے؟ جو اس نبی امی کا اتباع کرتے جس کا تذکرہ سابق کتابوں میں ہے، جس کا کام ہے امر بالمعروف کرنا، نہی از منکر کرنا، طیب و طاہر چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال بنا کر پیش کرنا، بری اور خبیث چیزوں کو لوگوں کے لیے حرام قرار دینا، اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو نجات عطا کرنا۔ اور پھر پروردگار اسی آیہ کریمہ کے آخر میں صاحبان ایمان سے اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والوں سے چند ایک مطالبات کرتا ہے۔ نبی کی حمایت کرنا ہے تمہیں، نبی کی نصرت کرنا ہے، نبی کا ساتھ دینا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، امام حسین نے میدان کربلا میں جاتے وقت کیا فرمایا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ میں ظلم، شر، فساد، عہدہ و منصب کی لالچ، شرگیزی کے لیے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں نکلا ہوں اپنے جد نبی اعظم کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اور اصلاح امت بھی چمتکار اور معجزے کے ذریعے نہیں، جیسے آج ہمارا جوان رات بھر جاگتا ہے، دن بھر سوتا ہے اور پھر سوچتا ہے پیسوں کی بارش ہو جائے۔ ممکن نہیں ہے، محنت کرنی ہوگی، مزدوری کرنی ہوگی، پھر خدا سے کہنا ہوگا محنت میری، رحمت تیری، اور جو اللہ دے دے اس کے اوپر قانے رہنا ہوگا۔ جیسے آج ہمارا بچہ سال بھر نہیں پڑھتا ہے، ابھی ہاف ایئرلی ایگزام شروع ہونے والے ہیں کم سی بچوں کے، نوجوانوں کے، نہیں پڑھا نہیں پڑھا نہیں پڑھا، اور پھر آخر میں جا کر کے کسی مقدس بارگاہ میں اپنا رول نمبر جا کر کے لکھا ہے کہ بس مولا آپ پاس کروا دیجئے گا، دیواریں سیاہ ہو جاتی ہیں۔ ممکن نہیں ہے میرے عزیزوں۔ امام حسین نے چمتکار اور معجزے کے ذریعے یزید کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ امام نے عملی طور پر میدان عمل میں اپنے آپ کو اتارا ہے۔ میں بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہوں، ہمارے یہاں بہت معذرت کے ساتھ ایک مومن گھرانے کا جوان ہوں، 30 برس ہو گئے ہیں دینی تعلیم کے حصول کی راہ میں، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ عزادار ہوں، کربلائی ہوں، مومن ماں کی آغوش کا پروردہ ہوں۔ مجھے مخالف عزادار مت سمجھ لیجیے گا، عزاداری کا مخالف مت سمجھ لیجیے کہ مخالف عزا ہوں۔ ہمارے یہاں بڑی آسانی سے بچوں کے کلاسز چھوڑوا دیے جاتے ہیں، بہت آسانی سے۔ آج جلوس ہے، آج شب بیداری ہے، آج فلاں ہے، آج فلاں رسم ہے، آج خالہ کی چوتھی ہے تو آج ان کی منگنی ہے، تو آج یہ ہے تو آج وہ ہے۔ اسکول میں چھٹیاں خود کتنی ہو رہی ہیں، سنڈے کتنے آ رہے ہیں، رجسٹر چھٹیاں کتنی ہیں، اور پھر ہم اپنے مذہبی تیوہاروں اور خاندانی پروگرامز کی وجہ سے کتنی چھٹیاں کرواتے ہیں بچوں کی۔ اب آپ انصاف سے بتائیے ہمارا بچہ کیا واقعی معنی میں اپنے آپ کو صاحب علم بنا پائے گا؟ میں ایک نمونہ پیش کروں آپ کے سامنے تاکہ ہم اپنے بچوں، میں نہیں کہتا مجلسوں میں مت آئیں، اچھا لگ رہا ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے، روزانہ ایک مجلس کر لیں، باقی جائیں اپنا پڑھیں لکھیں۔
کبھی اگر سیٹرڈے مل جائے اور ویکینڈ آ جائے تو اس موقع پر شب بیداری میں شرکت کر لیں، لیکن پڑھائی چھوڑ کر کے، البتہ روز عاشور کوئی اجازت نہیں ہے، بالکل آپ کو جانا ہے، جلوسوں میں شرکت کرنا ہے، عزائے سید الشہداء کا اہتمام کرنا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ کاروبار حیات ٹھپ ہو جانا چاہیے روز عاشور۔ اب آپ توجہ کیجئے، میں ایک نام لوں، ایک بڑی علمی شخصیت گزری ہے جس کا نام ہے علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ کون ہے یہ؟ صاحب تفسیر المیزان۔ المیزان ہمیں نہیں معلوم ہمارے کن مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، ہماری کن لائبریریوں میں موجود ہے، کس حد تک اس پر ہم نے کام کیا ہے۔ اتنا جانتا ہوں کہ لکھنؤ کے ندوۃ العلماء میں اہل سنت حضرات نے اپنی لائبریری میں اسے رکھا ہوا ہے، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اس کی عظمت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے یہ علم کی دولت ہے، ہمارے سماج میں نہیں۔ علامہ محمد حسین طباطبائی ایک ایسا عالم، ایسا جلیل القدر عالم، جس کے بارے میں امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں علامہ طباطبائی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو یہ سمجھ لو کہ آج والا انسان نہیں پہچان سکتا یہ ہیں کون، 200 سال بعد پیدا ہونے والا پہچانے گا کہ محمد حسین طباطبائی تھے کون۔ تو کیا علامہ طباطبائی کے سلسلے میں امام خمینی کی تعریف ویسی ہے جیسے میں مثلا آ کر کے عاصم باقری صاحب کے سلسلے میں، نجیب زیدی صاحب کے سلسلے میں یا اپنے دیگر دوستوں کے سلسلے میں بیان کر دوں؟ آج تو یہی ہو رہا ہے نا، میں ان کو القاب دے رہا ہوں، ان کو خطابات دے رہا ہوں، مجھے دے رہے ہیں۔ تو کیا امام خمینی کا بھی رویہ ہماری جیسا تھا؟ عالم، عارف، مجتہد، فقیہ، بابصیرت، حق پر مبنی گفتگو کرنے والا عالم۔ جب علامہ طباطبائی کی زندگی پڑھی، دو چیزوں نے بہت زیادہ اپنی جانب مجھے جذب کیا۔ ایک تو یہ کہ علامہ طباطبائی اپنے استاد کا بے پناہ احترام کرتے تھے۔ میں گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے، استاد کسی بھی کاسٹ، کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم کا ہو، احترام کیجیے۔ یہاں تک کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں گورنر بن جاؤ، حاکم بن جاؤ، مسند مل جائے، لیکن اگر تمہارا باپ آ جائے تمہاری بزم میں، تمہارا استاد آ جائے تمہاری بزم میں، تو اپنی جگہ چھوڑ دو ان کے احترام کی خاطر۔ پڑھیے گا رسالۃ الحقوق امام سجاد کے، اس رسالۃ الحقوق میں جو 51 حقوق ہیں ان میں ایک حق استاد کا حق کیا ہے؟ علامہ طباطبائی اپنے استاد کے انتقال کے بعد 2 برس سیاہ لباس زیب تن کیے رہے، صرف استاد کے فراق کے غم میں، تب یہ مرتبہ ملا ہے۔ اور آگے بڑھیے، علامہ طباطبائی 12 برس حوضہ علمیہ نجف اشرف میں رہے۔ ان 12 برسوں میں علامہ طباطبائی نے فقط 12 چھٹیاں کی ہیں روز عاشور، بس، نہ جاڑا، نہ گرمی، نہ برسات، نہ ٹھنڈک۔ پڑھائی لکھائی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ اللہ مقامہ کا جملہ یاد کیجئے، جہاں انہوں نے کہا تھا جب لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو لینے والے نہیں ہوں گے بلکہ دینے والے ہوں گے۔ علم سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور اس علم کی راہ میں ہمارے جوانوں کو اور پھر میں عرض کر دوں، علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے ہمارے جوان، یقین کیجئے MBA کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ڈگریاں آپ کے کام آنے والی نہیں، کمپٹیشن کا دور ہے۔ صرف ان ڈگریوں کو لے کر جائیے گا تو شاعر کو کہنا پڑے گا کہ خالی ڈبوں میں بجز موج ہوا کچھ بھی نہیں، چھو کے دیکھا تو قباؤں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زمانے کی ضروریات کے پیش نظر آپ کو اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے علم کی راہ میں۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے کیا کہا تھا کہ میں نکلا ہوں امت پیغمبر کی اصلاح کے لیے۔ امت پیغمبر کی اصلاح چمتکار اور معجزے کے ذریعے نہیں، بلکہ اس کے لیے امر بالمعروف نہی از منکر اور سیرت پیغمبر کے بعد بلا فصل سیرت علوی کا تذکرہ۔ یہی امر بالمعروف نہی از منکر، ہم میں سے کتنے لوگ اس کو عملی کرتے ہیں؟ سماج میں کس حد تک اس کی رعایت ہے؟ بعض افراد سمجھتے ہیں مولویوں کی ذمہ داری ہے، مولوی صاحب آ کر کے اگر کچھ عامر و ناہی بن جاتے ہیں تو لوگ مخالفتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بعض افراد سمجھتے ہیں سماج کے بزرگوں کی ذمہ داری ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں تو میں شکر گزار ہوں گا، مجھے اشارہ کیا گیا، تھوڑا سا گنجائش ہے چچا، ایک صلوات بھیجیے گا پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ مطلب بنارس میں کھانا جلدی کھایا جاتا ہے یا مثلا آپ لوگ کمزوری کا کچھ ذوف کا احساس کر رہے ہیں؟ مل جل کر بآواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرما۔ عزیزان گرامی،
امر بالمعروف نہی از منکر نہ مولویوں کا کام ہے فقط، نہ فقط اور فقط گھر کے بزرگوں کا کام ہے، سب کی ذمہ داری ہے جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں کتنی اہمیت ہے اس کی، اور بے شمار مطالب اس سلسلے میں۔ مثلا ایک پروفیسر ہیں امریکہ میں جن کا نام ہے مائیکل کاک یا مائیکل کوک۔ انہوں نے ایک نیوز پڑھی کہ شکاگو کے ریلوے اسٹیشن پر ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے، کچھ جوان آتے ہیں اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کا پرس چھینتے ہیں، اسے زخمی کر دیتے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں موب لنچنگ میں کیا ہوتا ہے، ابھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے مثال کے طور پر تو مدد کرنے والے نہیں ہوں گے، ویڈیو بنانے والے زیادہ ہوں گے۔ جب اس نے اس خبر کو پڑھا ہے، چونکہ پڑھا لکھا تھا، اس نے فوراً ارادہ کیا کہ ہم دیکھیں گے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے دھرم ہیں، کس دھرم میں سب سے زیادہ تاکید ہے اچھائیوں کے حکم دینے کی اور برائیوں سے روکنے کی۔ سارے مذاہب کا اس نے مطالعہ کر لیا، پہنچا قرآن مجید تک، اور پھر نتیجہ یہ نکالا اس نے کہ تنہا وہ مکتب جس نے امر بالمعروف اور نہی از منکر کی سب سے زیادہ تاکید کی ہے، وہ مکتب مبین اسلام ہے۔ کتاب لکھتا ہے وہ، ضخیم کتاب، اور یہ کتاب کہاں سے شائع ہوتی ہے؟ حرم سامن الحجج غریب طوس معین الضعفاء حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر، اور یقین جانیے جس دن ہمارے سماج میں یہ چیز شروع ہو گئی، البتہ اس کے اپنے آداب ہیں، اپنے شرائط ہیں، توہین نہیں ہونی چاہیے، فتنہ نہیں ہونا چاہیے، سلیقے کے ساتھ انسان کو متوجہ کرنا چاہیے، بالخصوص نوجوان ایک دوسرے کے لیے عامر الناہی بن جائیں تو سماج جنت نظیر ہو سکتا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں میں اپنے جد نبی خدا کی امت کی اصلاح کے لیے اپنے جد کی سیرت کو عملی کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے صرف ایک روایت پیش کروں، بات کو تمام کر دوں گا۔ محمد ابن مسلم صحابی امام باقر اور امام جعفر صادق، اتنا عظیم صحابی، کیسی تربیت کی ہے۔ 90 کتابیں ہیں جناب محمد ابن مسلم کی، ساری کتابیں خاکستر میں تبدیل کر دی گئیں، تنہا ایک کتاب جناب جابر ابن حیان کے پاس پہنچی ہے تو جابر ابن حیان فادر آف دا کیمسٹری کہلائے۔ اور یہ ان افراد کے منہ پر زوردار تماچا ہے جو مولویوں کو سمجھتے ہیں ان کو تو نجاست و طہارت کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ دشمنوں کی ایک سازش کیا ہے کہ نئی نسل کے افراد اور بچوں کو مولویوں سے دور کیا جائے۔ حوزہ علمیہ قم میں رہنے والے یا نجف میں تعلیم حاصل کرنے والے، مدرسوں کی چار دیواری میں رہنے والے، قال اللہ قال الباقر قال الصادق کہنے کے علاوہ ان کو آتا ہی کیا ہے؟ ہاں ان سے پوچھ لیجئے کہ فلاں چیز نجس ہو جائے پاک کیسے کی جائے گی؟ یہ دشمن کی سازش ہے میرے عزیزوں۔ ہم مکتب امام صادق کے شاگرد ہیں، امام صادق کی درسگاہ میں قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے، تفسیر بھی پڑھائی جا رہی ہے، سائنس بھی پڑھایا جا رہا ہے، ریاضیات بھی پڑھائی جا رہی ہے، ہسٹری بھی پڑھائی جا رہی ہے، دسیوں علوم ہے جو بیک وقت امام جعفر صادق تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ آپ جا کر کے المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی ویب سائٹ دیکھ لیجئے کہ کتنے سبجیکٹس میں لوگ 100 ملک سے زیادہ کے تشنگان علوم اپنی سیرابی کا زمینہ فراہم کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کی جانی چاہیے۔ محمد ابن مسلم، ایک کتاب جابر ابن حیان کو ملی، فادر آف دا کیمسٹری کہلائے، قطرے کو قنطیر سے ملا دیں تو وہ طلائع احمر میں تبدیل ہو جائے، یہ کوالٹی پیدا کر لی ہے۔ یہی محمد ابن مسلم آتے ہیں امام باقر کی خدمت میں، روایت کیا کہتی ہے؟ سألت ابا جعفر عن القائم، میں نے امام باقر سے پوچھا آخری حجت خدا کے بارے میں کہ اذا قام القائم بأي سیرۃ یسیر فی الناس، کہ جب آخری حجت خدا کا ظہور ہوگا تو ان کی روش کیا ہوگی، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، ان کی سیرت کیا ہوگی؟ امام باقر جواب دیتے ہیں وہی سنت و سیرت ہوگی جو میرے جد رسول خدا کی سنت و سیرت تھی۔ محمد ابن مسلم نے فوراً سوال کیا، مولا یہ بتائیے ما کانت سیرت رسول اللہ، رسول کی سیرت تھی کیا؟ اب امام باقر نے اس کی وضاحت کی۔ مولا فرماتے ہیں میرے جد نبی خدا نے دور جاہلیت کی رسموں کو ختم کیا ہے اور سماج میں عدالت کو نافذ کیا ہے۔ کذالک القائم، اسی طرح آخری حجت خدا جب ظاہر ہوگا تو باطل رسموں کو ختم کرے گا اور سماج میں عدل و عدالت کا پرچم سربلند ہوگا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دور جاہلیت کی رسمیں کیا تھیں؟ پہچاننا آپ کا کام ہے۔
مثلا دور جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم تھی کہ اگر کسی خاتون کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا، سنیے گا غور سے، تو اس خاتون کو مردے کے اوپر سے 7 مرتبہ گزارا جاتا تھا، اور وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر خاتون نے ایسا کر لیا تو اللہ اس کو بچہ دے دے گا۔ آج سماج میں اس قسم کی خرافات ہیں یا نہیں؟ مردے کے اوپر سے تو نہیں گزارا جاتا ہے چونکہ ڈر ہے، لیکن اس کے برعکس کچھ کام تو کیے جاتے ہیں نا۔ دور جاہلیت کی ایک رسم یہ تھی کہ اگر دانت ٹوٹتا تھا تو اس ٹوٹے ہوئے دانت کو سورج کی جانب پھینکا جاتا تھا، اور جس کا دانت ٹوٹتا تھا وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو اس جگہ پر دوبارہ دانت نہیں نکلے گا۔ دور جاہلیت کی رسموں میں ایک رسم یہ تھی کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہوتی تھی تو وہ اپنی شرٹ، اپنی پیراہن، اپنے کرتے کا آگے کا حصہ پیچھے، پیچھے کا حصہ آگے کر کے پہنتا تھا، اور پھر یہ یقین کرتا تھا کہ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہماری کھوئی ہوئی چیز واپس مل جائے گی۔ ابھی پاکستان میں سیلاب آیا ہے، ہم سب دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ان مظلوم عوام کے لیے کہ معبود انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے ہمارے یہاں بارش کم ہوئی ہے اس سال ہمارے علاقے میں، ہمیں یاد ہے ہم پہلے دعا کرتے تھے خدایا باران رحمت نازل فرماؤ، جب بارش 2-4 دن مسلسل ہوتی تھی، اور ابھی بھی بعض علاقوں میں ہے تو کینچی کہیں ٹانگ دی جاتی تھی، کہیں کینچی گاڑ دی جاتی تھی۔ یہ جاہلیت ہے یا نہیں؟ یہ جہالت ہے یا نہیں؟ امام سجاد کی دعاؤں کو پڑھیے، پیش کروں گا میں آپ کے سامنے کچھ مطالب۔ ہم اور آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں دولت دے دے، خدایا باران رحمت نازل فرما۔ اتنی بارش ہوتی ہے، اتنی بارش ہوتی ہے کہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مکانات گرنے لگتے ہیں، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، لیکن جانے قربان سید الساجدین ذو الصفنات میر کاروان حسینی حسین کہ لال علی ابن الحسین امام سجاد پر، جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں جب باران رحمت کا مطالبہ کیا ہے تو عرض کرتے پڑھیے گا صحیفہ سجادیہ، خدایا ہمیں ایسی بارش چاہیے جو ہمارے شہروں کی آبادی کا سبب قرار پائیں، ویرانی کا سبب قرار نہ پائیں۔ آپ پڑھیے گا، بہت واقعی دل نشین الفاظ انتخاب کیے ہیں امام سجاد نے اپنی اس ایک دعا میں۔ تو ہمارے یہاں بیجا توہمات اور رسومات نہیں، اور عرض کروں آپ کے سامنے، زمان جاہلیت میں توجہ کیجئے گا، زمان جاہلیت کی رسموں میں ایک رسم کیا تھی؟ مثلا 13 کی عدد کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں یہ بیجا توہمات و خرافات و رسومات صرف جاہلوں کیا نہیں ہے، ان پڑھ لوگوں کیا نہیں ہے، کم پڑھے لکھے لوگوں کیا نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے انسان ٹائی بیلٹ والا ہو، ڈگری والا ہو، سماج میں معتبر ہو، معزز ہو، اس کے یہاں بھی ہو۔ یہ توہمات ہیں۔ مثلا آپ یورپ چلے جائیے، اگر آپ کو 25 منزلہ عمارت دکھتی ہے، جب آپ 12ویں فلور پر لفٹ سے نکلیں گے تو لکھا ہوا نظر آئے گا 12th فلور، 12ویں منزل۔ نمبر 13 پر جائیے گا تو غائب، 13 کی عدد منحوس ہے ان کے نزدیک۔ ہمارے یہاں بھی بعض افراد ماہ سفر کو کیوں منحوس سمجھا جاتا ہے؟ 13 تیزی، اور یہ ایک الگ موضوع ہے مفصل کہ آخر ماہ سفر کی نحوست کیا ماہ سفر کی وجہ سے ہے؟ یعنی اس میں بعض حادثات ایسے پیش آئے جن میں لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے، جن میں 40 امام حسین کا موقع ہے، جن میں شہادت امام حسن مجتبی و پیغمبر خاتم ہے، اور پھر اس کے لیے دعائیں ہیں۔ جناب علامہ شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو نقل کیا ہے، تو نمبر 13 ان کے یہاں منحوس ہے۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی عدد کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہی 13 تاریخ ہے ماہ رجب کی، جس میں کائنات کا امیر اس دنیا میں تشریف لایا ہے۔ عزیزان گرامی، اور پھر 14ویں پہ پہنچیے گا، نمبر 14 آپ کو نظر آ جائے گا۔ سماج میں اس قسم کے توہمات الا ماشاء اللہ، میں عرض کر رہا تھا ضروری نہیں ہے کہ ان پڑھ لوگوں کے یہاں پائے جائے۔ میں صرف ایک مثال دوں، مثال کے طور پر ایک شاعر گزرا ہے ابن رومی، امیر المؤمنین کے سلسلے میں ہزاروں قصیدے کہنے والا، کیا عظیم اس نے قصیدہ کہا ہے جس کا مصرع ہے تراب ابی تراب کحل عینی، خاک پائے امیر المؤمنین میری آنکھوں کے لیے سرما ہے۔ وہ بھی توہمات کا شکار ہوا۔ کیسے؟ گھر سے باہر نکلا، جیسے ہی نکلا اسے ایک کوا نظر آ گیا، واپس آ گیا کہ آج کا دن منحوس ہے۔
دوسرے دن صبح باہر نکلا، اسے ایک کمر خمیدہ انسان نظر آیا، پھر اس نے کہا اس کی کمر جھکی ہوئی، دن منحوس ہے، گھر کے اندر آ گیا۔ تیسرے دن بلی نظر آئی، واپس آ گیا۔ 3 دنوں کے بعد گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے، اس کی کنیز نے برابر والے گھر میں پتھر پھینکا۔ اس زمانے میں موبائل تو تھا نہیں، واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ معاملہ مثلا اعظم گڑھ کا ہو پوری دنیا میں خبر ہو جائے۔ واٹس ایپ، وائبر، ٹیلی گرام، سوشل میڈیا تو تھا نہیں۔ یہی طریقہ تھا اپنے پڑوسی کو متوجہ کرنے کا۔ مالک نے بھیجا ہے اپنے غلام کو، جا کر پوچھو کہ کیا ہوا ہے۔ کنیز کہتی 3 دن ہو گئے ہمارا آقا گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب آ کر خبر دی ہے تو پڑوسی کہتا چونکہ اپنے غلام سے تمہارا نام حسن ہے لہذا تم جاؤ اور جا کر کے ابن رومی کو بلا کر لے کر آؤ۔ دق الباب کیا، ابن رومی نے اندر سے سوال کیا کون؟ کہا میں ہوں حسن فلاں کا غلام۔ کہا تمہارا نام اچھا ہے۔ نکلا ہے جوتے کی ڈوری باندھی ہے، لیکن جیسے پڑوسی کے گھر میں پہنچا ہے ڈوری پھنسی ہے، گرا ہے، پھر واپس چلا گیا اور اسی عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سماج میں اس قسم کے افراد ہیں یا نہیں کہ گھر سے نکل رہے ہوں اور کوئی پوچھ لے صرف کہاں جا رہے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی چھینک دے لوگ غصہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، باطل رسموں کو ختم کرنا یہ کربلا کا سب سے اہم پیغام ہے۔ یہی نہیں، اور آگے بڑھیے، بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت معینہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک آخری بات، مثال کے طور پر زمانے جاہلیت کی رسموں میں ایک رسم کیا تھی؟ بیٹیوں کو زندہ پیوند خاک کر دینا۔ تو کیا آج بیٹیاں نہیں ماری جا رہی ہیں؟ میں اپنے سماج کی بات کر رہا ہوں، شرم کی بات ہے۔ اس سماج سے تعلق رکھنے والے افراد جہاں حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، اشہد ان امیر المؤمنین، جہاں صدائے تکبیر، جہاں مجالس، جہاں محافل، جہاں علماء، خطباء، شعراء، واعظین کے بیانات، وہاں کی خاتون یا وہاں کے افراد پیٹ میں پروان چڑھنے والے بچے کو مار ڈالیں سخت کرا کر کے۔ زمان جاہلیت کی رسم اور آج کی جاہلیت کی رسم میں فرق ہے۔ آج دنیا نے ترقی نہیں کی ہے میرے عزیزوں، لکھ لیجئے میری یہ بات، دنیا نے ترقی نہیں کی ہے بلکہ دنیا ترقی کے نام پر دن بدن تنزلی کا شکار ہو رہی ہے۔ آج صرف ٹولز نے ترقی کی ہے۔ کل تک یہ مائک نہیں تھا، مجلسیں ہوتی تھیں، آج مائک آ گیا ہے تب بھی مجلس ہو رہی ہے۔ کل تک اینڈرائڈ فون نہیں تھا، کل تک بہت ساری چیزیں نہیں تھیں۔ کل کی جاہلیت میں اور آج کی جاہلیت میں فرق ہے۔ کل بیٹیوں کو مارا جاتا تھا ان کی پیدائش کے بعد، آج چونکہ ٹول نے ترقی کر لی ہے تو بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے پیدا ہونے سے پہلے۔ معلوم ہوا سونوگرافی کے ذریعے پیٹ میں پروان چڑھنے والا کون؟ بچی۔ اور کیوں مار رہے ہیں؟ کھلائیں گے کہاں سے؟ پہنائیں گے کیا؟ پڑھائیں گے کہاں سے؟ یہ کون سے لوگ جن کے گھروں میں قرآن ہے، عام افراد کریں تو کریں، لیکن قرآن کو ماننے والا، ذات خدا پہ بھروسہ رکھنے والا، عقیدہ توحید رکھنے والا، نبی کی نبوت کا اقرار کرنے والا، امیر المؤمنین کی ولایت کو ماننے والا اگر اس جرم کا مرتکب ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سخت سزا کے لیے آمادہ رہے۔ کیوں مارتے ہیں؟ کھلائیں گے کہاں سے؟ پہنائیں گے کہاں سے؟ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ صراحت کے ساتھ اعلان کیا قرآن نے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، خبردار اپنے بچوں کو رزق و روزی کے ڈر سے مارنا مت۔ ہم تمہارے بچوں کے رزق کا انتظام پہلے کرتے ہیں، تمہارے رزق کا انتظام بعد میں کرتے ہیں۔ ذات خدا پہ انسان بھروسہ تو رکھے، اور نہ جانے کس کس طرح کے توہمات۔ بعض جگہیں ایسی ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے ہی اطراف میں، جہاں جب مرنے والا مرتا ہے لوگ تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو تشییع جنازہ میں شریک ہونے والے افراد کے درمیان گول مرچ تقسیم کی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی تلخی سے ملک الموت دوبارہ ادھر کا رخ نہ کریں۔ بنارس میں کوئی اور رسم ہوگی، اس میں حیرت سے آپ دیکھیے مت مجھے، یہاں کی رسم کچھ اور ہوگی۔ اور بہت ساری رسموں کو علماء کے، بابصیرت علماء کے بیانات نے ختم کیا الحمدللہ۔ امام آئیں گے تو آنے کے بعد سب سے پہلے ان باطل رسموں کو ختم کریں گے جو کسی بھی نام پر ہوں۔ یہ میں سے اوپر سے گزر گیا، مجھے اپنے کو بھی بچانا ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ پیغمبر فرماتے ہیں اذا ظہرت البدع فی امتی
فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. جب بدعتیں سر چل کر بولنے لگیں تو اب عالم کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو آگاہ کرے، اور اگر کوئی عالم مصلحتاً خاموش رہے تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت ہو. یہ نبی خاتم کا فرمان ہے. سماج میں توہمات، خرافات، بیجا رسومات الا ماشاءاللہ ان رسموں کو ختم کرنا ہے تاکہ امام کے آنے کی راہیں ہموار ہوں اور ہم سب امام سرکار حجت کے روح انور کا دیدار کریں اور امام کے اوان و انصار میں شامل ہوں انشاءاللہ تعالی. آئیے معبود کی بارگاہ میں دعا کریں. خدایا ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرما. ہم سب کو دین فہمی، قرآن فہمی، کربلا فہمی کا شعور نصیب فرما. دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. بس چند جملے مصائب کے میں پیش کروں گا آپ کے سامنے. مسلسل آپ حضرات مصاب ہو رہے ہیں. ابھی بہت ہی اچھا مرثیہ آپ نے سنا ہے، اور یہ ایام وہ ہیں جس میں معمولاً ہمارے ہاں شام کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور کیا بھی جانا چاہیے، لیکن میں پیش کروں آپ کے سامنے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ گزر رہا ہے اور اس کو لکھا ہے آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی حفظہ اللہ نے. آپ انصاف سے بتائیے، کسی بھی جنازے کی شناخت کا ذریعہ انسان کا چہرہ ہوا کرتا ہے یا انسان کا لباس ہوا کرتا ہے؟ کربلا میں حسین کا لباس لوٹا جا چکا ہے، سر تن سے جدا کیا جا چکا ہے، گھوڑے بدن پر دوڑائے جا چکے ہیں. زینب پہچانے اپنے ماجائے کو تو کیسے پہچانے؟ یہی وجہ ہے امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے بدن پر زخم کے اتنے نشانات تھے کہ میری پھوپھی زینب اپنے ماجائے کے بدن کو چومنا چاہتی تھی، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور پھر زینب نے کٹی ہوئی گردن پر اپنے رخسار کو رکھ دیا، تادیر گریہ کیا ہے. مدینے کا رخ کر کے کہا یا جدہ صلی علیکہ ملیک السما وہذا حسین مرمل بالدماء. نانا آپ پر تو ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی، یہ میرا ماجایا حسین جو خاک و خون میں غلطاں پڑا ہوا ہے. اور آگے بڑھیے، جو آگے جوادی آملی نے لکھا ہے کہ جب بعد شہادت امام حسین قافلہ گزر رہا ہے تو ننھی سکینہ نے اپنے آپ کو بے سر لاشے تک پہنچایا اور کٹی ہوئی گردن پر اپنے رخسار کو رکھا ہے. امام حسین کا ایک جملہ جس کو تنہا سکینہ نے سنا، کسی اور نے نہیں سنا. وہ جملہ کیا تھا؟ سکینہ جب زندان شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. اجرکم علی اللہ. اور پھر ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں، لیکن بہت خوب کہا ہے کہ پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو. جو پیار امام حسین کو جناب سکینہ سے ہے اس کا اندازہ عام انسان نہیں لگا سکتا ہے. پیش کروں آپ کے سامنے کیسا پیار ہے. جب آخری رخصت کے لیے امام حسین آئے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے. اے میرے حسب باوفا، یہ آخری زحمت ہے، اب تمہیں میدان کربلا لے کر نہیں جاؤں گا، مجھے معلوم ہے تھک گئے ہو. رہوار نے اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ 4 برس کی کمسن بچی ہے جو گھوڑے سے لپٹی ہوئی ہے. امام علی مقام اترے ہیں، 2 زانو ہو کر بیٹھے ہیں، اپنے سینے سے لگایا ہے. باپ اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہوئی ہے، خدا حافظی ہوئی ہے. امام علی مقام کربلا میں پہنچے ہیں، جنگ کی ہے، جام شہادت نوش کیا ہے، اور اب حسین کا رہوار ہے جو آواز دے رہا ہے الدلیمہ الدلیمہ. ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی، فرزند رسول کو مارا گیا. جب یہ آواز ننھی سکینہ کے کانوں میں پہنچی ہے تو لکھا ہے ارباب مقاتل نے 4 برس کی کمسن سکینہ دوڑی دوڑی در خیمہ پر آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا دے، حل سقیا ابی ام قتل عطشانا. وقت شہادت میرے بابا کو پانی نصیب ہوا تھا یا پیاسا میرا بابا شہید کیا گیا تھا. اجرکم علی اللہ. یہ آخری روایت ہے. زندان شام ہے، سکینہ محو خواب ہیں، اور اچانک سکینہ بیدار ہوتی ہیں اور اپنی ماں رباب سے کہتی ہیں، اپنی پھوپھی زینب سے کہتی ہیں میرا بابا میرا بابا. کبھی اس گوشے میں زندان شام کے، کبھی اس گوشے میں. بیویوں میں کوہرام مچا. یہ رونے کی آواز یزید کی نجس سماعتوں تک پہنچی. یزید نے سوال کیا کون رو رہا ہے؟ حسین کی لاڈلی سکینہ رو رہی ہے. حسین کی لاڈلی اپنے بابا کا سر چاہتی ہے. یزید نے حکم دیا سر حسین کو تشت میں رکھا جائے. تشت میں رکھا گیا، روپوش سے ڈھاکا گیا. کیا لکھا ہے علماء نے؟ جب لے کر کے لانے والا پہنچا ہے
ننھی سکینہ نے تشت کو دیکھا ہے، روپوں سے ڈھکا ہوا ہے، تو مظلومانہ لہجے میں ایک جملہ کہا ہے، پھوپھی اماں میں نے اپنی بھوک کا شکوہ نہیں کیا، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرا بابا چاہیے۔ اب جو روپوش کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ کھانا تو نہ تھا، باپ کا کٹا ہوا سر ہے، رخسارے پر رخسار کو رکھ دیا۔ بابا آپ اب آئے ہیں جب ہمیں دیار بدیار بے مقلع و چادر کوفہ و شام کے بازار و دربار میں لے جایا گیا۔ بابا ہمارے رخسار پر تماچے لگائے گئے، بیٹی اتنا گریا کرتی ہے کہ روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ امام سجاد آگے بڑھے، اپنی بہن کو سنبھالا، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں میری بہن سکینہ ہمیشہ کے لیے زندان شام میں ہم سے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره الہی لا معبود سواک الہی بحق الزہراء وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود حاضرین اور بانیان مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کو دین فہمی کا شعور نصیب فرما، معبود ہمیں علماء سے دین لینے کی توفیق کرامت فرما۔ اے کریم پروردگار اس روح زمین پر جہاں بھی عاشقان ابو عبداللہ الحسین ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم جب تک زندہ رہیں قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین سے ہماری وابستگی رہے، آخرت میں اہل بیت کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو عاقبت بخیر فرما۔ اے کریم پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو ان مقامات کی زیارت کی توفیق کرامت فرما۔ جملہ مؤمنین، علماء افاضل واعظین، خطباء شعراء ذاکرین مراجع اعظام، بالخصوص رہبر فرزانہ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے کریم پروردگار اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب سرکار حجت سے ملحق فرما۔ معبود ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تیرے جینے سے گھبرا گی زینب، اے وارث زینب تیرا غم کھائے 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 گی زینب۔ جنگل میں تجھے چھوڑ کے جاتی ہوں اکیلا، جنگل میں تمہیں چھوڑ کے جاتی ہوں اکیلا، جنگل میں تجھے چھوڑ کے جاتی ہوں اکیلا، جنگل میں تمہیں چھوڑ کے جاتی ہوں اکیلا، اماں سے بہت حشر میں شرماتی
طرح سنائے کہ تیرے غم کی کہانی، کس طرح سنائے کہ تیرے غم کی کہانی، نانا کی لحد پر بھی نہ اب جائے گی زینب، اے وارث زینب تیرا غم پائے گی زینب، چادر بھی نہیں سر کو چھپانے کو تیرے بعد، چادر بھی نہیں سر کو چھپانے کو تیرے بعد، کس طرح تیری لاش کو کفنائے گی زینب، اے وارث زینب تیرا غم کھائے گی زینب، تعمیر تیرے حسن کی ہو جائے گی بھیا، تعمیر تیرے حسن کی ہو جائے گی بھیا، دربار میں دشمن کے چلی جائے گی زینب، اے وارث زینب تیرا غم کھائے گی زینب، کس طرح سے بہلائے گی سغرا کا دل دار، کس طرح سے بہلائے گی سغرا کا دل دار، کیا کہے کہ تیری بچی کو سمجھائے گی زینب، اے وارث زینب تیرا غم کھائے گی زینب، جو چاہیں گے کہہ جائیں گے سب اہل مدینہ، جو چاہیں گے کہہ جائیں گے سب اہل مدینہ، ہر ایک کا منہ دیکھ کے رہ جائے گی زینب، اے وارث زینب تیرا غم کھائے گی زینب، واللہ نہ بھولے گی تیری تشنہ دہانی، واللہ نہ بھولے گی تیری تشنہ دہانی، جب